السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی اہل ایمان کو تعلیم دی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی 40 واضح ایسے مقامات ہیں جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جہاں درود پاک پڑھنا مکروہ ہے، جیسے باتھ روم وغیرہ۔ اور درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول عمل ہے، جس کو جتنی بار مرضی پڑھو انسان کی طبیعت اکتاہٹ محسوس نہیں کرتی، یعنی انسان تھکتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے اوپر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے رحمتیں طلب کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ درود پڑھنا ہمارے اپنے لیے سعادت ہے، باعث رحمت ہے کہ ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، ہمیں رحمت نہیں چاہیے بلکہ ہم سب کو رحمت چاہیے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے رحمت کی، اور اللہ کی رحمت ہی سے تو ہم بخشے جائیں گے، لیکن جس طریقے سے رحمت آتی ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے والے کو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح شام مجھ پر درود پاک پڑھا اس کو قیامت والے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ وقت اگر نہ بھی ملے تو ہم صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے۔ 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنے میں کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی درود پڑھنے کی وجہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے، یعنی غم، دکھ، مصیبت، مشکل کی حالت میں صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اسے ساری دعاؤں سے کفایت کر جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی بہت زیادہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں، یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں اس میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے۔ تو میں نے کہا کہ 1/4 حصہ وقت صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا وقت مقرر کر لوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا کو وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی میں جتنی دیر دعا مانگتا ہوں وہ سارا وقت آپ کے لیے درود بھیجنے کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔
اور یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا۔ گویا اگر کوئی شخص دعا نہ بھی مانگ سکے، یعنی بعض اوقات انسان دکھ، تکلیف، ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، تو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مانگے بھی تو کیا مانگے۔ بعض مسائل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانی زندگی میں ایسے آتی ہیں کہ انسان ہوش و حواس کھونے لگتا ہے، تو ایسے میں اسے کیا یاد رہے گا کہ وہ کیا مانگے اور کیا نہ مانگے؟ تو ایسی صورت میں درود شریف اس کے لیے سارے دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔